ہوگا. کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں, کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی, معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں. صدر محتشم اور صاحبان فہم و فراست, السلام علیکم. علی وقار, میں اپنے فکر و خیال کی رہنائیوں کے ساتھ آپ کے حضور زیر بحث موضوع مستقبل میں ملازمتوں کی دنیا, انسانی مہارتوں کا زوال کے حق میں دلائل پیش کرنے حاضر ہوئی ہوں. عالی مرتبت مالک ارض و سما نے اپنی تخلیق کے شاہکار کو تخلیقی صلاحیتوں سے نواز کر اس قرائے ارض کی خلافت کے تاج سے مزین کر کے بھیجا. علی وقار, اس شاہکار نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے کیسی ایجادات کر ڈالی. ٹیکنالوجی کا میدان ہو, تکنیکی ترقی, خودکاری یا مصنوعی ذہانت, ہر میدان میں اس کی ترقی نے تہلکہ مچا دیا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا محکمل نہ بن جائے. صدر علی وقار, انسان کی یہ ساری کاوشیں, یہ ساری ایجادات و ترقی صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے لیے سکون و آسائش کا سامان پیدا کرے. مگر جناب صدر, ان ایجادات نے انسان کو جہاں سکون و آرام فراہم کیا وہاں مسائل بھی پیدا ہوئے. ان ایجادات نے انسان کو بے روزگار اور بے بس کر دیا ہے. بلکہ یوں کہوں تو بگانا ہوگا, خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. علی وقار, مستقبل ملازمتوں کی دنیا ہے. اس کی مثال درخشندۂ آفتاب کی سی ہے. جیسے آفتاب کی روشنی زندگی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے, ویسے ہی ملازمتیں کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں. صرف پاکستان میں 2017-18 کے سروے کے مطابق 61.75 ملین لوگ ملازمتوں سے وابستہ تھے. 2020-21 میں یہ تناسب بڑھ کر 67.25 ملین ہو گیا. پی بی ایس کے مطابق صرف 3 سال میں 5.5 ملین ملازمتوں میں اضافہ ہوا. جناب والا, جن ممالک میں ملازمتوں کا حصول آسان ہے وہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے. جاپان اور چین اس کی عمدہ مثالیں ہیں. علی وقار, ملازمت صرف نوکری کر کے پیسے کمانا ہی نہیں بلکہ اپنی لگن, جنون اور ایمانداری جیسے اوصاف حمیدہ کو بروئے کار لانا بھی ہے. حدیث پاک ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مولانا الطاف حسین حالی نے کیا کہا ہے, فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. جناب والا, ڈاکٹر عبد القدیر خان ہمارے قومی ہیرو ایک ملازمت پیشہ فرد ہی تھے. آپ نے شب روز محنت کی اور پاکستان کو ایٹمی طاقت سے نوازا. آپ کی ان خدمات کی بنا پر آپ کو فادر آف ایٹم اور محسن پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. علی وقار, ہماری نسلوں کی اصلاح کرنے والے استاد ہوں یا ملک کی حفاظت کرنے والی افواج, ملک کو جرائم سے پاک کرنے والے پولیس اہلکار ہوں یا تپتی دھوپ میں کھڑے ہمیں حادثات سے بچانے والے ٹریفک حوالدار, یہ سب ملازمت پیشہ افراد ہی ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہم پرسکون زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. علی وقار, مستقبل ملازمتوں کی دنیا ہے. صنعتی ترقی ہو یا آئی ٹی کا شعبہ, فوج ہو یا پولیس کا محکمہ, بین الاقوامی معاملات ہوں یا ہلائی پروگرام کی تشکیل, ملازمت پیشہ افراد کے ہاتھوں ہی تشکیل پا رہے ہیں. علی وقار, مستقبل میں ملازمتوں کا دور ہے مگر انسانی مہارتوں کا زوال نہیں, کیونکہ یوکے دنیا کا سب سے زیادہ مزدوری ادا کرنے والا ملک ہے. اسی طرح پاکستان میں چارٹر سے منسلک افراد 1 لاکھ سے 12 ملین ماہانہ, آئی ٹی میں 50,000 سے 1,62,000 تک, فزیشین اور سرجن 61,000 سے 4,62,000 اور جج 1,35,000 سے 3,88,000 ماہانہ کما رہے ہیں. علی وقار, سکندر اعظم, قائد اعظم, علامہ اقبال, جیف بیزوس, ایلن مسک, ان سب کو زمین سے آسمان پر پہنچانے والی شخصیات استاد ملازمت پیشہ افراد ہی ہیں. جناب صدر, حاصل کلام یہ ہے کہ مستقبل ملازمتوں کا دور ہے مگر انسانی مہارتوں کا زوال نہیں, کیونکہ ہر ملازم پیشہ فرد پورے جذبے, خلوص اور ایمانداری سے اپنے ہنر کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنے فرائض پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. تم نے جس دشت تمنا کو لہو سے سینچا, ہم نے اس کو گل و گلزار بنایا آہر, نسل تک نسل رہی جہد مسلسل کی تڑپ, ایک ایک بوند نے طوفان اٹھایا آہر, ایک ایک بوند نے طوفان اٹھایا آہر. شکریہ.